مودی تیرا ریفیل ٹوٹ گیا، سندور چھوڑ دے، سندور چھوڑ دے، سندور چھوڑ دے، مودی تیرا ریفیل ڈگ پیا، اوے تو ساری گلا چھوڑ دے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے جی؟ میں آپ کا بڑا میزبان زیب قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہیے گا جناب کیا حال چال ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ زیب صاحب بھی روزانہ جو ہے ایک نئے انداز میں پیش ہوتے ہیں۔ جناب بات یہ ہے کہ بات میرے وطن کی آ جائے نا تو پھر تو میں اس کو گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں، جو بھی میرے وطن کی مخالفت کرتا ہے یا میرے وطن کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ وطن بڑی جد و جہد کے بعد ہمارے آبا و اجداد نے حاصل کیا، اس میں سارے بر صغیر کے لوگ شامل تھے، اس میں کوئی ایک نہیں تھا کہ میں کسی ایک کو پن پوائنٹ کروں کہ جی اس نے کہا۔ پر یہ کہ ہماری قربانی اس لیے زیادہ تھیں کہ ہم نے آبا و اجداد کی زمینیں، جاگیریں، قبریں سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف۔ لیکن قربانی سبھی کی تھی، چاہے وہ بلوچ ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو۔ ایسٹ پنجاب کے پنجابیوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو ماشاءاللہ تو بات یہ کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو دل جو ہے وہ نکل کر آتا ہے۔ جناب آج آپ کو 2-4 باتیں سناؤں گا، بس مطلب والی باتیں نہیں، اچھی والی باتیں سناؤں گا کہ مودی صاحب جو ہے نا، وہ نہیں ہے وہ گانا تھا ایک محمد علی کی ایک فلم تھی اور زیبا تھی، سہیلی تیرا بانک پن بھی ٹوٹ گیا آئی نہ توڑ دے۔ تو وہی اب یہ کہ اس میں جو ہے نا اب ریفیل تو بڑھ گیا، اب اس نے جو ہے یہ ضد چھوڑ دینی ہے سندور کی۔ کل تک کہہ رہے تھے کہ جی میری رگ میں سندور گھوم رہا ہے، اب جب لوگوں نے بولا بے پاگل دے پتر، سندور میں تو نرا زہر ہی زہر ہے، مر جائے گا تو فوراً تبدیل کر دیا۔ کہہ رہے جی اب ہم شیلڈ کریں گے، ایک آپریشن اور شروع ہو رہا ہے شیلڈ جی، ہم سارا جو بارڈر پہ پاکستان کے وہاں پہ کریں گے۔ ابے بھائی تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے تو تجھے بتا دیا، ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے، ہم ریڈی ہیں، وی آر ریڈی آل دا ٹائم، وین ایور یو لائک جسٹ کم اینڈ سی۔ سمجھ آئی؟ تیری ایسی کی تیسی، تیرا منہ کیسا لوم چڑھے جیسا، ایک نمبر کا لوم چڑھے جیسا تیرا منہ ہے۔ اب میں نے لوگوں سے پوچھا تھا بھائی بتاؤ اس کا منہ چستے جیسا ہے یا بٹوئے جیسا ہے؟ سالہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا۔ میرے پاکستانی بھائیوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج ایک خوشخبری اور ہے وہ بھی سناؤں گا آپ کو، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے وطن پہ اگر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا انشاءاللہ اس کا فلت علمہ ہم نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا۔ ایکچولی what happen is انہوں نے سوچا کہ جو 1971 میں ہوا تھا ہم ایگزیکٹلی وہی کریں گے، اور دے آر ویری مکار دشمن، بڑا جھوٹا دشمن ہے یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے جھوٹے ہیں۔ یہ ہر بات پر پھسل جاتے ہیں، اپنی بات سے نکل جاتے ہیں۔ وہ اس کے ٹرمپ کے قدموں میں جا کے گر گئے، تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے فوراً ہاتھ پھیرا، پچکارا پھیرا، میرے بچے تیرا کیوں بچھڑ جانے کو جی چاہ رہا؟ کہنے لگا پاجی وہ لڑائی بند کراؤ، بڑی ٹھکائی پڑ رہی ہے، 5-6 گھنٹے ہو گئے ٹھکائی پڑھتے پڑھتے۔ تو بھائی اب ٹھکائی تو پڑھنی ہے نا۔ تو بھائی بات یہ کہ ہم مسلمان ڈرتے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایک بات بتا دوں، اسپیشلی ہم ٹاکنگ ٹو پاکستانی پیپل، اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں یہ بقرعید پہ حملہ کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل نیتن یاہو سے ملا ہوا ہے، اور نیتن یاہو جیسے اسرائیل یہودی اسرائیل میں کرتے ہیں کہ یہ اسی ٹائم حملہ کرتے ہیں جب مسلمانوں کا کوئی تہوار ہوتا ہے یا مسلمان اپنے تہوار میں بزی ہوتے ہیں، تو یہ اسرائیلی لوگ جو ہے نا اٹیک کرتے ہیں۔ تو اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی اسرائیلی لوگ ہیں، سب اس کو معلومات دے رہے ہیں اسرائیلی لوگ۔ کس کو؟ مودی کو، کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ عید کے اوپر آپ نے بڑا چوکھنا رہنا ہے، اور یہ بتائیں کہ وہ گاؤں ماتا وغیرہ لے آئے ہو نا قربانی کے لیے؟ نہیں بھائی، گاؤں ماتا کا ذرا خیال رکھا کرو۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یار آپ گاؤں ماتا کو کرتے ہو، میں نے بھیا تو پھر بیل بول دو، جو بیل ہے وہ تو پتا شری ہے نا، تو پتا شری کو لے آتے ہیں۔
میں نے کہا تم تو ہمارے ساتھ یہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہو بھائی، وہ بیچارہ تمہاری خالاؤں کو لے کے گیا تھا بھینسوں کو، سمجھ آئی، تو اس کو بھی تم نے وہ کر دیا، اور نہ ہی وہ تمہارے خالو جان کو کاٹنے دیتے ہیں بھینسے کو، ہے نہ بھینس نہ بھینسا، تو بھیا کس چیز کو کاٹیں یہ تو بتا دو، کہ جی بکرے کی بلی دے دو، لو بھائی بلی کائے کو دے دے، ہم تو جو حق حلال سے کاٹنے کا ہے وہی کریں گے۔ تو رہی جی یہ بات کہ اب یہ اپنی فوجیں لے آیا ہے بارڈر کے اوپر، جس میں راجستھان، جس میں گجرات، جس میں پنجاب والا سیکٹر ہے سارا، اور کشمیر ہے۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں، ان نے کہا ہے کہ جی ہم کشمیر کو چھین لیں گے پاکستان سے، راج ناتھ نے کہا ہے میرے خیال میں، کیا منہ ہے اس کا، بھڑوڑے جیسا، بھٹبھٹے جیسا منہ ہے اس کا، تو تم نے دیکھا راج ناتھ کا منہ کیسا ہے، ایسے بھٹبھٹے کی طرح۔ تو بہرحال بھٹبھٹے نے بولا کہ جی ہم کشمیر لے لیں گے۔ میں آپ کو بڑے اندر کی خبر یہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا بالکل خبر میں جھوٹ نہیں ہوگی، بہت سارا علاقہ، یہ جو 9-10 تاریخ کو جو جنگ ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی ہے، اس میں یہ کھو چکے ہیں انڈیا بہت سا علاقہ کھو چکا ہے، جس پر شیر دل جوان جو ہے قبضہ جمائے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ قبضہ کیا ہو تو ہماری جگہ ہی ہے، انہوں نے قبضہ جمایا تھا، یہ آئے تھے، تو دیکھیں ان سے کیا ہوتا ہے، نبٹتے ہیں۔ اچھا جی، جو ان کی جو سفارت کاری کی تھی، جو انہوں نے وہ غدار کو بھیجا تھا، وہ ہجڑے کو ٹھمکا مارتا ہوا جو جا رہا تھا، وہ دیکھا اس کا چلنے کا انداز دیکھا، اسد الدین اویسی کا، ہجڑے کا، تو بڑی بری طریقے سے ناکامی ہوئی ہے۔ پھر وہ ششی تھرووے کیا ہے، وہ گیا تھا امریکہ کی طرف، اس کو بھی ناکامی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ اپنے لوگ ادھر بھیجے ہیں رشیا کی طرف، وہاں سے بھی ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ رشیا کے جو فورن منسٹر ہے، وزیر خارجہ، دے آر کمنگ ٹو انڈیا، اور وہ جو ہے انڈیا میں جو ہے آ کے بات کریں گے کہ جی لڑائی نہیں کریں، جھگڑا نہ کریں، ایک تو یہ۔ دوسرا جی اب آ جائیں تھوڑی سی خبر جو ہے اپنے ملک کی کر لیتے ہیں۔ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے پہ، اور میں یہ کہوں گا کہ بہت عقل مندی کا ثبوت دیا، چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے پنجے بڑے گڑائے ہوئے ہیں اپنے، تو ان کو ایسے تو آپ نہیں الگ کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ان سے بات چیت کر لیں اور الیکشن میں جیت کے آ جائیں، اور پھر آ کے قانون میں، آئین میں جو ہے ترمیم کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنی فوج سے کیا لڑنا، وہ ہماری فوج ہے، مانا کہ کچھ جرنیل ہیں جو کھا پی رہے ہیں، ان کا راستہ آگے روک دینا۔ تو بہرحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بقرعید سے پہلے انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں گے۔ یہ میں اپنا ایک تجزیہ بیان کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو بھانپ رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، کچھ ٹاؤٹس ہیں وہ بار بار یہی کہے جا رہے ہیں کہ جی صابر اور عمران ریاض، دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، میں نے ہر کسی کو بڑا غور سے سنا ہے اور بڑی کرٹیکل نگاہ سے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں کسی نے بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی ہے، نہ صابر شاکر نے، نہ عمران ریاض نے، نہ طارق متین نے، کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تو عمران ریاض کو آپ نے کٹ بھی تو بڑی چنگی پائی ہے، بڑی اچھی طریقے سے کوٹا ہے، اس کو مارا ہے غریب کو، اس کا سب کچھ تباہ برباد کر دیا۔ اگر اس کے منہ سے کبھی کوئی ایسی نکل جاتی ہے حقارت میں کوئی بات، تو میرے خیال میں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بھی جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ اس بیچارے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اس کی زندگی پوری، اس کی لائف جو ہے اس کو روئن کر دیا ہے تم لوگوں نے۔ اور اس میں جو ہے نا، میں سب سے زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گا PMLN کو، مریم نے جو ہے نا بولا دکھ رہی ہے تو بک رہی ہے، دکھ رہی ہے تو بک رہی ہے، اور اس نے اپنے مطلب نکالے ہیں، دکھا کے، بکا کے اپنے مطلب نکالے۔ تو چلیں جی تھوڑا سا آ جائیں اسرائیل کی طرف۔ اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیج بنائے ہوئے پنجرے سے، اس میں لوگوں کو کیا، پھر کل گولی بھی چلائی ہے ان کے اوپر، پھر انہوں نے اٹیک کیا ہے حوثیوں کا جو آخری جہاز رہتا تھا جو حج کے لیے جا رہا تھا، اس کو بھی تباہ برباد کر دیا ہے۔
حوثی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں. پھر کل جو ہے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ جی ایران کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے بے قرار ہے اسرائیل. تو دیکھیں جی اب بے قرار ہو یا جو بھی ہو، جو کرو گے وہ بھرو گے. اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کو بھرپور طریقے سے مدد فراہم کر رہا ہے، ہر طریقے سے پاکستان کے خلاف. تو میرے خیال میں ٹٹ فور ٹیٹ پاکستان کو بھی دینا چاہیے مدد، فلسطینیوں کو دینا چاہیے، ایجپشن کو دینی چاہیے، حوثیوں کو دینی چاہیے، سب کو دینی چاہیے. چونکہ جب تم ہمارے دشمن کو دے رہے ہو تو ہم کیسے چھوڑ دیں. اچھا جی پانی کی طرف آ جائیں. پانی کا یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگ کل یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بم وم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سائبر اٹیک کے ذریعے ہم جو ہے اس کے چاہیں تو گیٹ بند کر دیں چاہے تو کھول دیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کب تک کھولو گے، کب تک کرو گے. ایک دفعہ ہی ہمارے والد صاحب اللہ جنت نصیب کر دیں کہتے بیٹا پاپ کاٹو، تو اس کا پاپ ہی کاٹ دو ایک دفعہ بم مار کے، جو بھی کرنا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ادھر چائنا نے جو ہے ہندوستان کا پانی روکنا شروع کر دیا بڑے اچھی تعداد میں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں چائنا نے کہا کہ جی ہم پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے اگر کچھ. ادھر انہوں نے شیلڈ ایکسرسائز شروع کی ہیں جس میں کہہ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو جوڈو کراٹے سکھائیں گے کالج میں یونیورسٹیز میں. یہ ابے تو بھائی تم جوڈو کراٹے سکھا رہے ہو، تم ہگنا تو سکھا دو. تمہارے سارے صبح دیکھو ریل گاڑی میں یا کسی میں سفر کرو، سارے روڈ کے کنارے کنارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کم سے کم ہگنا تو سکھاؤ، جوڈو کراٹے سکھا رہے ہو. ابے جوڈو خود ہی سیکھ جائیں گے. بتاؤ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ابے ہمیں جوڈو کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھیل لیں گے جو بھی ہم نے کھیلنا ہوگا. ہمارے قریشی لوگ جو ہے نا، قریشی لوگ، ان سے اچھے جوڈو کوئی نہیں کھیلتا. ورنہ اب کے دیکھ لینا قربانی کے اوپر کیسے ڈھانکے مار مار کے گاؤں ماتاؤں کو پھینکیں گے نیچے اٹھا اٹھا کے، دیکھ لینا. ابے کیسی باتیں کر رہے ہو، قریشیوں کو سکھاؤ گے تم. بہرحال قریشیوں کی بات چلی ہے تو قصابوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو کاٹنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ان کی دکانیں بند کروا دی گئی ہیں اور بہت اثر پڑ رہا ہے. تو بہرحال میں اپنے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں ان غریبوں کا تو یہی کام ہے گوشت کا، یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو ان کا ذرا خیال رکھیں کہ اگر کسی مسلمان قصاب کے ہاں اگر راشن نہیں ہے تو اس کو راشن پہنچائیں. اور بڑے ناگفتہ بے حالات ہیں ہندوستان کے اندر. اچھا جی ایک خبر جو ہے ہندوستان چھپا رہا ہے، بڑے دن سے چھپا رہا ہے، لیکن آج وہ ایک عامر صاحب ہیں وہ آج لے کر آئے تھے نیوز 24 کے اوپر. میں حیران رہ گیا. وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ایک بس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ بس تھی ہماچل پردیش میں. اور ہماچل پردیش وہی ہے جو نیکسل واڑی والا علاقہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جہاں پہ یہ نیکسل وادی جو لوگ لڑ رہے ہیں. اور اس بس میں جو ہے سارے ہندوستانی آرمی کے لوگ تھے اور وہ جو آزادی پسند لوگ ہیں انہوں نے اس بس کو اڑایا اور اس میں سارے کے سارے یا تو مارے گئے یا کچھ زخمی ہیں، کچھ مارے گئے. بہرحال ہندوستان اس کو چھپا رہا بڑی بے دردی کے ساتھ. اچھا جی ایک خبر آپ کو بڑی عمدہ اور دے دوں. ہندوستان کی 75% جو طاقت ہے وہ یا تو بالکل ڈسیبل ہو گئی ہے یا پھر تھوڑی بہت کام میں رہ گئی ہے. باقی جو ہے تھوڑا سا ان کے وہ رہ گئے. لیکن وہ جو 10 تاریخ کو جو حملہ کیا تھا پاکستان نے تو وہ بس بڑا ہی فلد علمہ تھا ایک دم سے. بس جناب یہ تھوڑی سی باتیں تھیں. آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، آنکھوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے لال رنگ کی سرخی ہے. آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ بھئی کسی اور چیز کی سرخی ہے، یہ بخار کی سرخی ہے. صحیح ہے، تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ میں آج ریکارڈ نہیں کرتا لیکن میں مودی کے لیے کیسے نہ کروں. مودی تو میری جند جان ہے، کیسے نہیں کروں میں مودی کے لیے. لگتا کیسا ہے لوم چڑے سے بھوکا، ایسا لوم چڑے سے بھوکا میں کیا کروں. اچھا بولتا کیا ہے، سمجھتا کیا ہے. جب بھی کھولے گا بدبو کا ڈھیر، نری بدبو نکالے گا، گائے کی طرح بدبو نکالے گا. ایک نمبر کا بدبو کا مارا ہے. اور میں کیا بتاؤں،
اچھا جی، ایک انہوں نے کہا کہ جی اپنی دیسی چیزیں خریدو، دیسی بناؤ. وہ ایک انڈین بیچارہ یوٹیوبر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مودی کا چشمہ جو ہے وہ اٹلی سے آتا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہے. مودی کو پین لگانے کے بڑے شوق ہیں، انتہائی جاہل ان پڑھ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سائن بھی کرنا نہیں آتے، لیکن پین ایسے لگائے گا جیسا بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہو. تو پین جو ہے جرمنی سے آتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اپنا کوٹ شوٹ بنوایا ہوگا، وہ انگلینڈ سے بنوایا اس نے. اور اس نے جو اس کی صحیح کی، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بیزتی، چنگی بیزتی، ہم تو بےعزتی کہتے ہیں نا اردو میں، پنجابی میں کہتے ہیں بیزتی. وہ چنگی بیزتی کی تھی ہے جناب، بہت چنگی. چلے جی، بہرحال یہ تھا تھوڑا سا، بس دعائیں آپ سے، دعا کرتے رہیے گا. حج کا مہینہ ہے، لیکن ہاں عید کے اوپر ہوشیار رہیے گا. ان کا پورا ارادہ ہے عید کے اوپر، ہو سکتا ہے عید میں فجر کی نماز کے بعد یہ اٹیک کر دیں. یہ خبریں جو ہیں گردش کر رہی ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان معاف کیجیے گا، بخار ہے. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.